شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع و پیروی ہی میں نجات ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور جنت ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم جز، ایک اہم پہلو حیا اور شرم ہے، شرم و حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حیا کا درس دیا ہے، لوگوں کو شرم و حیا کا سبق پڑھایا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود اتنی حیا تھی، اتنا شرم و حیا اللہ کے رسول کے اندر اتنی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھتی تھی تو آنکھوں میں وہ حیا نظر آتی تھی اللہ کے رسول کی آنکھوں میں کہ مدینے کی کسی کنواری لڑکی کے آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھی۔ اتنے حیادار تھے ہمارے نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حیا کا درس دیا، لوگوں کو بتلایا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد رسول ہیں، ان کے بارے میں تو حدیث ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرْ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً وَعُثْمَانَ کہ حضرت عثمان غنی کی زندگی کے ساتھ حیا چپکی ہوئی تھی، اتنے شرم و حیا والے تھے کہ فرشتے بھی حضرت عثمان غنی سے شرم کرتے تھے، حیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی کی حیا کو دیکھ کر کے۔ پوری زندگی کبھی حضرت عثمان غنی ننگے بدن نہیں ہوئے، نہانے کے وقت کسی بھی پوری زندگی کسی بھی لمحہ حضرت عثمان غنی کبھی پورے جسم کو نہیں کھولے، اتنے حیادار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں وہ حیا اتنی بھر گئی تھی، شرم و حیا اتنی آ چکی تھی ان کی زندگیوں میں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یمن سے ایک عورت چلتی ہے، قیمتی سامان اپنے سر پر رکھ کر کے سفر کرتی ہے مدینہ کا اور مسلسل چلتی رہتی ہے۔ یمن ایک الگ ملک ہے اور جزیرۃ العرب مدینہ منورہ ایک الگ جگہ ہے، وہاں سے وہ سفر وہ عورت کرتی ہے تنے تنہا، وہ بھی قیمتی سامان لے کر کے۔ کتنے مہینے گزرتے ہیں، مہینوں کا اس کا سفر ہوتا ہے، پیدل سفر کرتی ہے وہ عورت، کتنے آبادیوں سے وہ گزرتی ہے، کتنی بستیوں سے وہ گزرتی ہے اور پھر وہ مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے۔ مدینے میں لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ ایک عورت تنے تنہا یمن سے سفر کر کے آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہوتا ہے، ان کی خلافت ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں تم عورت ذات ہو کر کے اکیلے تم سفر کیوں کی؟ وہ اپنا عذر بیان کرتی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہیں راستے میں کوئی کچھ
دقت تو نہیں پیش آئی, کوئی دشواری تو نہیں پیش آئی, تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین, اس پورے سفر میں میرے طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. یہ حیا جو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے اندر اتنی آ گئی تھی کہ کسی عورت کے طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنا بھی وہ اپنے لیے بہت بڑا جرم سمجھتے تھے. قرآن کریم کی آیت پر پورا عمل کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے محبوب نبی فرما دیجئے ایمان والوں سے, مومنوں سے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں. نیچے رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو ملا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک محاذ پہ جاتے ہیں لشکر لے کر کے. وہاں دشمنوں نے دیکھا کہ یہ آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے, تو بڑے حربے آزمایا کرتے تھے, طریقے آزمایا کرتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو ہم شکست دے دیں. تو انہوں نے یہ طریقہ لایا کہ ان لوگوں کے سامنے ہم اپنی لڑکیوں کو کھڑا کر دیں اور اس طرح سے یہ ایمان والے اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے اور لڑکیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح سے جو یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے, کمانڈر تھے. انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے, کہ لڑکیاں روڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں, کچھ ضرور معاملہ ہے. فوراً سپہ اپنے پورے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سناتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ کا حکم ہے, اور میرے طرف سے یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی کسی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا لشکر میں, پورا لشکر اس طرح سے وہاں رہا, ان کے درمیان میں چلا پھرا پورا لشکر, کہ وہ واپس جب وہ جنگ جیت کر کے واپس آئے مدینہ منورہ میں, لوگوں نے پوچھا کہ وہاں کے محلات کیسے تھے, وہاں کی عمارتیں کیسی تھیں, وہاں کی گلیاں کیسی تھیں, وہاں کے بازار کیسے تھے. تو صحابہ کرام بتلاتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سپہ سالار کی طرف سے, حضرت سعد کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ کوئی نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے, ہم کچھ دیکھے ہی نہیں وہاں. اس طرح کا جذبہ ان کے اندر تھا کہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا گوارا نہیں کیے. جب یہ اعلان ہوا, قرآن کی آیت ان کے سامنے آئی, تو یہ شرم و حیا, جس کے اندر سے حیا اگر ختم ہو جائے, شرم ختم ہو جائے, غیرت کا جنازہ نکل جائے, تو وہ مومن نہیں رہتا ہے. لا ایمان لمن لا غیرت لہ, حدیث میں ہے کہ وہ شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر غیرت نہیں ہے, غیرت شرم حیا نہیں ہے. جب یہ ختم ہو جائے گی یہ چیز, تو انسان ہر کوئی کام کرے گا, ہر فحش سے فحش کام کر گزرے گا, فحش چیزوں کو اختیار کر لے گا. لیکن اگر اس کے اندر حیا ہوگی, شرم ہوگی, اس کے اندر غیرت ہوگی, تو ان چیزوں کی طرف وہ کبھی قدم نہیں اٹھائے گا. آج ہمارا جو المیہ ہے, آج ہمارا جو معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے علاقوں محلوں میں جو بربادی آئی ہوئی ہے, ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے درمیان سے حیا ختم ہو گئی ہے, شرم ختم ہو گئی ہے. آج ہمارے اندر خود ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے, کتنے فحش باتیں کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, بلکہ تو ایک انداز ہو گیا ہے بات کرنے کا, ہر کوئی بات کر رہا ہے تو گالی میں بات کر رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بے باک سمجھ رہا ہے کہ ہم سے اچھا کون بول لیتا ہے, ڈائلاگ مان لیتا ہے. گالی میں بات کرنے کا انداز ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کا, ہم میں سے لوگوں کا. اور یہی نہیں بلکہ پہناوا آج ہمارے اندر کس طرح کا ہے, کیا پہنتے ہیں. مرنے کے وقت جو کفن دیا جاتا ہے وہ مردوں کے لیے 3 ہے, عورتوں کے لیے 5 ہے. یہ کیوں ہے؟ آج ہمارے گھر میں عورتوں کا کیا,
اس طرح سے وہ کپڑا پہنتی ہیں، اتنا کم کپڑا ان کا رہتا ہے، 5 کپڑا مرنے کے بعد ان کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ مر گئی ہیں تو ان کو 5 کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کو دفناؤ۔ لیکن آج زندگی کے اندر جب وہ زندہ ہیں تو 5 کپڑا تو چھوڑیے، اتنا مختصر کپڑا رہتا ہے کہ 1 میٹر ہی میں ان کا کام چل جاتا ہے، اتنا مختصر کپڑا پہنتی ہیں ہمارے گھر کی عورتیں۔ مردوں کا، ہمارے نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے، یہ جینس جو چلی ہے، جینس جو پہنا جاتا ہے، اب تو جینس پھٹی ہوئی آنے لگی ہے، بیچ سے پھٹی بھی ہوتی ہے، اور سطر کی جگہ وہ جینس پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ سطر جانتے ہیں، ایک ہے سطر اور ایک ہے پردہ کرنا، الگ الگ چیزیں ہیں۔ سطر عورت کہتے ہیں، مردوں کا جو سطر ہے وہ الگ ہے، عورتوں کا جو سطر ہے الگ ہے۔ مردوں کا جو سطر ہے وہ گھٹنے کے نیچے سے ناف کے اوپر تک، یہ ناف بھی اسی میں داخل ہے سطر میں، ناف کے اوپر تک یہ مردوں کا سطر ہے۔ اور عورتوں کا جو سطر ہے وہ یہ ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں قدم اور چہرہ چھوڑ کر کے پورا بدن، پورا جسم، یہ عورت کے لیے سطر ہے، اس کو سطر عورت کہتے ہیں۔ یہ سطر عورت کا چھپانا نماز میں عورتوں کے لیے فرض ہے، اور سطر عورت مردوں کے لیے چھپانا یہ چاہے نماز ہو چاہے باہر نماز ہو، فرض ہے مردوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے پردے کا، وہ پردے کا الگ حکم ہے۔ پردے میں یہ دونوں ہتھیلیاں بھی شامل ہیں، دونوں قدم بھی شامل ہیں، یہ چہرہ بھی شامل ہے۔ پردے میں تو سب سے مین چہرہ ہے عورتوں کا، یہ پردے کا الگ حکم ہے، اور سطر عورت جو نماز میں ڈھانکنے کا حکم ہے وہ الگ ہے۔ یعنی پردہ کرنے کا جو حکم ملا ہے شریعت کی طرف سے عورتوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کو، وہ اس طور پر کہ وہ جب کسی خاص وجہ سے، بلا وجہ نہیں، کسی خاص وجہ سے حکم ملا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر سے نکلیں باہر تو پردہ کر کے نکلے، یعنی پورا چہرہ چھپا کر کے نکلے، ہاتھ اور پاؤں سب چھپے رہے، پورا بدن ان کا ڈھکا رہے، اس طرح سے ڈھکا رہے کہ پتہ نہ چلے۔ آج تو پتہ چلتا ہے، اس طرح کا پردہ، اس طرح کا نقاب جو برقع آ گیا ہے مارکیٹ میں، اتنا منعقد رہتا ہے، نقش و نگار اس کے اندر اتنے ہوتے ہیں، اتنا چست رہتا ہے کہ جو شریعت کے طرف سے، جو شریعت کا مقصد ہے کہ بالکل جسم کے ساخت نظر نہ آئے، پتہ نہ چلے کہ جسم کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے، کچھ نہ پتہ چلے، اس میں سب پتہ چلتا ہے۔ جو آج کا جو برقع ہے، جو آج کا پردہ ہے، یہ پردے کے نام پہ بے پردگی کی جا رہی ہے، وہ پہن کر کے عورتیں نکلتی ہیں، جبکہ خاص وجہ سے پردہ کر کے نکلنے کا حکم شریعت کی طرف سے ہوا ہے کہ وہ نکلیں، اور پھر راستے پر جب عورتیں چلیں تو کنارے چلیں، کنارے چلیں، خوشبو لگا کر کے نہ چلیں، پائل پہن کر کے، وہ پائل جس میں آواز پیدا ہوتی ہو وہ آواز نہ کرے، اس طرح سے وہ نکلے، یعنی بغیر سنور کے، بغیر سج کر کے نکلے وہ گھر سے۔ لیکن آج پورا اس کا الٹا ہے، آج ہمارا جو معاشرہ بالکل پورا الٹا ہے۔ آج ہماری گھر کی عورتیں جو چلتی ہیں، نکلتی ہیں، گھر سے باہر جاتی ہیں، بلا وجہ جاتی ہیں، مارکیٹ کرتی ہیں، بازار کرتی ہیں، اور اگر کوئی فنکشن ہو اس میں جاتی ہیں، دعوت کے لیے تو ایسا ٹوٹ پڑتی ہیں زندگی میں جیسے کبھی وہ کھائی ہی نہیں ہے، ان کا جانا ضروری رہتا ہے۔ کارڈ ایک آیا، پورے گھر کی عورتیں سب سے پہلے تیار بیٹھی رہتی ہیں کہ ہمیں جانا ہے۔ اس طرح سے یہ بے پردگی کا مظاہرہ ہمارے گھر کی عورتیں کرتی ہیں، اور جو ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ کوئی الگ قوم کی باتیں نہیں کی جا رہی، ہم اپنے گھر کی بتا رہے ہیں۔ اچھے پڑھے لکھے گھروں کی عورتوں کا یہ حال ہے، اچھے جو قرآن کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، جماعت میں وقت پہ وقت لگا رہے ہیں، ان کے گھر کا یہ حال میں بتا رہا ہوں۔ یہ ان کے گھر کا حال ہے کہ ان کی لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، ان کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں، کوئی خیال نہیں کہ ہم اپنے گھر سے جب اس کی شروعات کریں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج جو اتنا معاشرہ بگڑ گیا ہے، آج ہمارا نوجوان جو ہے اس طرح سے جو تباہ ہو گیا ہے کہ آج اپنی بہنوں ہی کو جو ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا بالکل اپنا ایک زندگی کا ایک اہم جز سمجھ رکھا ہے، اور پیچھے پڑا رہتا ہے، اپنا وقت تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ ہمارے بوڑھے بھی بد نظری کے شکار ہیں۔ یہ آنکھ کی حیا ختم ہو گئی ہے، جو آنکھ کے اندر ایک حیا ہونی چاہیے، ہم سب کے اندر ہونی چاہیے،
یہ آنکھ کی حیا کا جنازہ نکل چکا ہے ہمارے اندر سے۔ آج ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے ہیں، شروع ہو جاتی ہے بد نظری، دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس مرنا نہیں ہے، قبر میں سڑنا نہیں ہے، دنیا کے اندر ہی رہنا ہے۔ بد نظری کا بہت بڑا گناہ کتابوں میں لکھا ہے، اتنا بڑا جو ہے بد نظری کے گناہ کا جو سب سے بڑا نقصان کتاب میں لکھا ہے، اس سے بڑا نقصان، یہ نقصان پڑھ کر کے سن کر کے دل کانپ جاتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان تو چوری پر بھی نہیں، زنا پر بھی نہیں ہے، جتنا بڑا نقصان ہم نے کتاب میں پڑھا ہے بد نظری گناہ کا نقصان۔ جو غلط نظر سے ہم دیکھتے ہیں کسی کو، کسی کے اوپر ڈالتے ہیں، کسی کی ماں پر ڈالتے ہیں، کسی کی بہن پر ڈالتے ہیں، کسی کی بیٹی پر ڈالتے ہیں ہم غلط نگاہ، اس کا گناہ کا نقصان ہم جانتے ہیں کتنا بڑا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ جو بد نظری سے توبہ نہیں کیا، جو بد نظری سے جو ہے اپنے آپ کو اس سے باز نہیں رکھا، جو توبہ کر کے الگ نہیں ہو گیا اور لات نہیں مارا بلکہ بد نظری کرتا رہا، پوری زندگی للچائی نظریں ڈالتا رہا عورتوں کے اوپر، ماں بہنوں کے اوپر نگاہ ڈالتا رہا، ایسے کے بارے میں ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا ہے، خاتمہ بالخیر نصیب اس کو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہو، کیونکہ بہت گناہ ہے، اس گناہوں کا نقصان اتنا بڑا نہیں لکھا ہے جتنا اس گناہ کا نقصان لکھا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب کوئی للچائی نگاہ ڈالتا ہے کسی عورت کے اوپر تو وہ گویا کہ وہ اس خوبصورت، اس حسینہ کے پالنے والے اور پیدا کرنے والے کو للکارتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین، آپ نے تو اس حسینے کو پیدا کر دیا، آپ نے اس خوبصورت اس کو تو آپ نے بنا دیا، پیدا کر دیا، لیکن ہم آپ کی طرف نہیں دیکھنے والے ہیں، ہمیں اسی کی طرف دیکھیں گے۔ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس اس خوبصورت کو جس نے بنایا ہے اور جو حسن و جمال سے جس نے نوازا ہے اس کی طرف ہم للچائی نگاہ ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ لے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم چہیتے بنیں، اللہ سے محبت کرنے والے بنیں۔ ہم دنیا میں مخلوق سے محبت کر بیٹھتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں، مخلوق سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو یہ اللہ کو چیلنج کرنے والا ہوتا ہے یہ معاملہ۔ اسی لیے ایسے لوگوں کا خاتمہ لکھا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے اگر ہم سوچیں۔ ہم چاہے جتنے تہجد پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے، یہ باطنی بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی اندرونی بیماری ہے، بد نظری کی بیماری ہے۔ اور بد نظری صرف وہی نہیں کہ روڈ پر ہم کرتے ہیں، بازاروں میں کرتے ہیں، گھروں میں کرتے ہیں، اپنے پڑوس میں کرتے ہیں، محلے میں کرتے ہیں، تو کر سکتے ہیں۔ موبائل میں تو آج اس طرح سے بد نظری ہو رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ آج ایک جو سوچی سمجھی پلان کے تحت انہوں نے موبائل کو وجود میں لایا، پورے طور پر وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج موبائل میں کیا نہیں ہے، کون سا گناہ ہے جو موبائل کے اندر نہیں ہے۔ اور آج یہ نسل نوجوان سے لے کر کے بچوں تک، آج ہمارے بچوں کا یہ حال ہے کہ دودھ نہیں پیتے ہیں وہ بچے، وہ چپ نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ موبائل جو ہے ان کو نہ دے دیا جائے۔ وہ موبائل جب ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، موبائل دیکھ کر کے وہ بچے چپ ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا ہمدرد ہے موبائل ان کا کہ موبائل ان کے ہاتھ میں آیا وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اس موبائل میں کیا کون سے خرافات نہیں، کون سے گناہ نہیں ہیں۔ ایک سافٹ ویئر سے آپ کا من بھرے تو دوسرا موجود ہے، دوسرے سے اگر آپ کا من بھرے تو تیسرا سافٹ ویئر موبائل کے اندر موجود ہے، چوتھے سے اگر آپ کا پیٹ بھر جائے، من بھر جائے تو پانچواں موجود ہے۔ الگ الگ سافٹ ویئر ہیں۔ اب تو اس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، تھرک رہی ہیں، ٹک ٹاک ہے، یہ تمام جتنے سافٹ ویئر نئے آئے ہوئے ہیں اس میں کیا کتنی فحاشی ہے، کتنی بدماشی ہے، اور کتنی اس کے اندر بدنظری ہو جاتی ہے، کتنے فحش اس کے اندر تصاویر ہیں اور کتنے فحش ویڈیوز ہیں۔ آج ہمارا نوجوان دیکھ رہا ہے، پوری رات تباہ کر رہا ہے، پوری رات انٹرنیٹ میں لگ کر کے اپنی زندگی، اپنی کیریئر کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ حیا اور شرم کہاں چلی گئی؟
آج ہمارا نوجوان اس طرح کا جنس پہن کر کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے، اس کو یہ نہیں خیال ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی جنس پہن کر کے، اور وہ بھی ایسی جنس پہن کر کے کہ وہ پھٹی ہوئی جنس ہے، وہ بھی ایسی جگہ پھٹی ہوئی ہے جہاں نہیں پھٹنا چاہیے جنس کو، اس جگہ جنس پھٹی ہوئی ہے، اس پھٹی ہوئی جنس کو ماڈرن سمجھ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے وہ آ رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ پھٹی ہوئی جنس پہن کر کے ہماری نماز ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ اور جنس کا بھی تو یہ حال ہے کہ اوپر سے نیچے ہوتی ہے اور نیچے زیادہ لمبی ہوتی ہے، یعنی اوپر اس کو زیادہ اوپر تک ہونا چاہیے، اس کا الٹا وہ جنس ہوتی ہے۔ اور پھر نماز جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کیا کیا حال ہوتا ہے، پیچھے صدر کھل جاتا ہے، اور صدر کھل جاتا ہے تو صرف اسی کی نماز نہیں جاتی بلکہ پیچھے والے کی بھی نماز چلی جاتی ہے، نظر سطر پر پڑنے کی وجہ سے۔ دو لوگوں کی نماز تباہ کرنے والے ایسے جنس پہننے والے ہوتے ہیں، دو لوگوں کی نماز کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے، ایک شخص جو ہے نہا کر کے غسل کر کے وہ سامنے سے نکلا، تو وہ نہا کر کے نکلا تو اس طرح سے جو ہے تولیہ لپیٹے ہوئے تھا کہ اس کا سطر نیچے کھلا ہوا تھا، یعنی بالکل چھوٹا تولیہ تھا، اوپر ہی لپیٹا ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ جب اس کے اوپر پڑی تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیے، نگاہ کو بند کر لیے، وہ شخص دیکھا تو برا مان گیا۔ آج یہ بھی بہت برا ماحول ہے کہ اگر کوئی کسی کو ٹوکے یا کچھ کہے تو وہ برا مان جاتا ہے، یہ ایمان کی رمق ہمارے اندر سے ختم ہوگی تبھی برا مانا جا رہا ہے، ورنہ اگر کوئی ہماری اصلاح کے لیے ٹوکے یا کچھ بات کہے تو اس کو ماننا چاہیے۔ وہ برا مان گیا اور یہاں تک کہہ دیا نعمان تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً برجستہ جواب دیا، اور ذہین تھے، انہوں نے جواب دیا میں اندھا اس وقت سے ہو گیا ہوں جب سے تمہارے اندر سے یہ شرم و حیا نکل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تب سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ یعنی اس طرح سے تم بے حیائی کر رہے ہو، تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بالکل گھر کے اندر کس طرح رہتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے اس طرح سے کپڑا پہنتے ہیں، اور نہاتے ہیں تو انڈر ویئر پہن کر کے نہاتے ہیں، پورا سطر کھلا ہوتا ہے، سب پورا جھلک رہا ہوتا ہے۔ اس بے حیائی کا اثر سب کے اوپر پڑنے والا ہے۔ آج ہماری مائیں اس طرح کے بچے کیوں نہیں جن پا رہی ہیں، آج ہمارے گھروں سے نیک لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ بنیاد ہی غلط رکھ دی جاتی ہے۔ آج ہمارے ماں باپ ہی صحیح نہیں ہے، ماں باپ بچوں پر اپنا قصور ڈالتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کتنے قصوروار ہیں۔ ماں باپ اپنی شادی سے لے کر کے ایک تو غلط طریقے سے اپنی شادی کرتے ہیں، جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کے سامنے اتنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے مائیں جو اپنے بچوں کو وہ فحش مناظر دکھاتی ہیں، اور اپنے پیٹ کے اندر جب اپنے بچے کو لیے ہوئی ہوتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے بہت برا حال ہوتا جا رہا ہے ہمارے گھروں کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے وہ نیک اولیاء اور نیک مبلغین داعین نہیں پیدا ہو پا رہے ہیں، انہی بے حیائیوں کا اثر ہے۔ کتنی ایک بہت ہی اہم جو ہے ایک کتابوں میں ہم نے پڑھا نصیحت، اور اسی کو بیان کر کے ختم کر دوں گا کہ اگر مثال ہے، ایک بہت اہم مثال ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، اور جیل کے اندر بند ہی نہ کیا جائے بلکہ اس کو فرمان بھی سنا دیا جائے کہ کل تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، یعنی کل تمہاری گردن کو کاٹ دیا جائے گا، سزائے موت دے دی جائے گی، تو اس جیل کے اندر بند جو شخص ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ موج مستی کرے گا، وہ عیاشی کرے گا، اچھا کھائے گا پیے گا، عیاشی کی سوچ رکھے گا، راحت طلبی اس کے اندر ہوگی، وہ تو بالکل تڑپ رہا ہوگا، مچل رہا ہوگا کہ کل ہی ہم ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، سزائے موت دے دی جائے گی، وہ تو بالکل پریشان حال ہوگا اس جیل کے اندر۔ ایسے ہی ایک مسلمان کی زندگی ہے، مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ موت ہماری کب آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ ایک طرف سلام نماز میں پھیر دوں تو مجھے اتنا یقین نہیں ہے کہ دوسری طرف میں سلام بھی پھیر پاؤں گا، اتنا بھی زندگی کا یقین بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے، مر جاؤں، کب جو ہے اللہ کی طرف سے فرمان آ جائے اس دنیا سے جانے کا۔ اور دنیا یہ مسلمانوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔
دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل کے مانند ہے یہ دنیا۔ تو جیل میں کوئی راحت ہوتی ہے، کوئی سکون ہوتا ہے، کوئی اطمینان ہوتا ہے، کوئی عیش پرستی ہوتی ہے، کوئی راحت طلبی ہوتی ہے؟ جیل کے اندر اس چیزیں بالکل نہیں ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے یہ فرما دیا کہ دنیا کے اندر مومنوں کو سکون نہیں ملنے والا ہے، اطمینان نہیں ملنے والا ہے، راحت نہیں ملنے والی ہے، اگر ہم راحت طلب کر رہے ہیں، اگر ہم عیش کی طرف جا رہے ہیں تو ایمان کا جنازہ بھی ہمارا نکلتا جا رہا ہے۔ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں جس طرح سے ایک قیدی زندگی گزارتا ہے، یعنی بالکل تڑپ رہا ہوتا ہے، فکر کیے ہوئے رہتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی ایک زندگی ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت کی طرف سوچنی چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے اللہ کے سامنے، تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو کس انداز کا ہوگا؟ ہم دنیا کے اندر